کہ چاہے جتنی مرضی پوچھتے ہوں اور وہ بائی برتھ جو ہیں وہ قادیانی پیدا ہوئے ہوں تو وہ زندیق ہیں اور مرتد ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. بالکل یہ بڑی اچھا یہ فرمائیے کہ پاکستان میں اب یہ اقلیتی کمیشن جو قومی اقلیتی کمیشن جو بنایا جا رہا تھا اس کی تشکیل نو کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اور قادیانیوں کو جو پاکستان میں قادیانی ہیں ان کو کیا اس اقلیتی کمیشن میں شامل کرنا چاہیے؟ جی وسیم صاحب یہ بہت شکریہ. یہ آج کا جو موجودہ دور ہے بالخصوص پاکستان میں یہ اس کا برننگ آج کل یہ ایشو چل رہا ہے. اقلیتی کمیشن جو پاکستان میں ہماری گورنمنٹ نے پچھلے دنوں بنایا اور جس پہ بہت شور مچا, اس کی اگر آپ 2 منٹ مجھے دیں گے اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ انہی دنوں میں یہ میرے پاس ایک رپورٹ ہے انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کے نام سے. یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں امریکہ کے تحفظات کا ان کو تحفظات ہیں, یہ پوری دنیا کے تمام ممالک میں جو مذہبی صورتحال ہے یا فریڈم کی, یہ اس کی پوری رپورٹ ہے. اس میں انہوں نے یہ چیز آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. اس میں انہوں نے کیا کیا, اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اس گورنمنٹ سے کہا کہ ہم آپ پہ بہت زیادہ خوش ہیں. خوش اس بات گورنمنٹ سے مراد موجودہ گورنمنٹ, جی موجودہ گورنمنٹ بہت, کیونکہ رپورٹ اب آئی نا, ہم آپ سے بڑے خوش ہیں کہ آپ نے بہت زبردست کام کیا. ان میں 2-3 گنواتا ہوں. انہوں نے اس رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم خوش یہ ہیں کہ آپ نے گرو نانک کے نام سے ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں, اپروو کر دیا. پھر آپ نے ایک کوریڈور آپ نے وہ راہداری کھولی ہے, وہاں پہ آپ نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یہ بڑے خوش ہیں کہ آپ نے ہندوؤں کے جو مندر ہیں ان کی تزئین و آرائش کے لیے آپ نے لاکھوں روپیہ لگایا, جی رینوویٹ کر رہے ہیں. چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ ہم اس سب سے زیادہ ہم آپ کو اپریشیٹ اور خوش ہیں کہ آپ نے آسیہ مسیح کو رہا کیا. ٹھیک ہو گیا. 5واں انہوں نے ان کو 4 چیزیں دی ہیں کہ 4 چیزیں اب آپ کے ذمے ہیں. اسی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اقلیتی کمیشن کو یعنی اگلا ٹارگٹ دے دیا. اگلا ٹارگٹ لکھا کہ اقلیتی کمیشن جو ہے اس کو آپ جو 2000 جیسے بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ 2014 میں 13 میں وہ چرچ حملہ ہوا تھا, تصدق حسین جیلانی جو چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا تھا وہ بنائے, اس کے بعد رکا رہا کام فلاں. اب انہوں نے کہا کہ اس کمیشن کو آپ اس کو دیکھیں. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ 3 کام اور ہیں. دوسرا کام یہ ہے کہ پاکستان میں آپ قانون توہین رسالت کو ختم کرنے کے لیے آپ اقدامات شروع کریں. یہ رپورٹ میں مطالبہ آ گیا. نمبر 3 انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے اور جو ان کے خلاف تعزیرات پاکستان میں جو 298 تعزیرات پاکستان میں وہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے, اس کو وڈرا کریں. اور چوتھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی گستاخان رسول ہیں پاکستان, نام لیے ہیں جنید حفیظ کا. وسیم صاحب جنید حفیظ جس کا انہوں نے نام لیا ہے, اور بھی نام, ایاز نظامی کا نام لیا ہے, ایک اور تیمور کا نام لیا ہے. آپ پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کس میں انہوں نے کہا جتنے گستاخان رسول ہے سب کو چھوڑیں. اس میں جنید حفیظ کا بھی ہے. ایک پروسیس چلا, پولیس کا پروسیکیوشن ہوئی, سارا کچھ ہوا. آپ ہمارے عدالتی معاملات میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو فیصلہ سیشن جج صاحب نے جنید حفیظ گستاخ رسول کے معاملے میں دیا ہے, اگر آپ اس فیصلے میں اس نوجوان لڑکے نے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے اور اس توہین کی بنیاد پہ اس کو سزائے موت ہوئی ہے, میں قسمیہ طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کی قسم آپ اس کا ایک جملہ نہیں پڑھ سکتے. مجھے معلوم ہے کہ میں نے اس کا ترجمہ کس طرح کیا, گندی گالیاں. آپ کا سیشن جج ہے لیکن کورٹ میں سب ڈسکس ہوتا ہے نا. آپ کے ایس پی نے اس کی ایس پی نے تفتیش کی ہے. ایس پی تو جھوٹ نہیں بولتا. سیشن جج پہ تو کسی کا دباؤ نہیں تھا. ہم نے کوئی جلوس نکالا, کوئی جلسہ کیا, کوئی تھریٹ کیا, تو بتائیں قانون کے مطابق ہوا. یعنی ایسے گستاخ رسول کی بریت کی جو ہے وہ ٹارگٹ دیا جا رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان. اگر وہ پکڑا نہ جاتا وسیم صاحب, اگر وہ پکڑا نہ جاتا, ایس پی کی رپورٹ یہ ہے, ایس پی کہتا ہے اپنی جو اس نے رپورٹ اس میں دی ہے عدالت میں, اس نے کہا اگر ہم 5 منٹ لیٹ ہو جاتے ڈیوو اڈے سے, وہ ڈیوو سے آیا بھاگا, اگر یہ لیٹ ہم ہو جاتے تو اس کو امریکن لینے کے لیے تو اڈے پہ پہنچ گئے تھے.
وہ تو راستے میں تھے، ریسکیو کر رہے تھے اس کو۔ جی اس کو جی وہ امریکن کونسلیٹ نے لاہور والے نے لے لینا تھا اس میں تھوڑا سا میں بھی عرض کروں گا، جی اس میں بات یہ ہے